بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے انتہائی دوستوں، انتہائی عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، کارکنان جماعت اسلامی، ابھی کچھ دیر پہلے محترم ذکر اللہ مجاہد صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جمہوریت کی ایک تعریف انہوں نے بیان کی جو کسی دور میں ارسطو نے کہا تھا۔ ارسطوٹل نے کہا کہ ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ which is of the people, by the people and for the people۔ یہ لوگوں کی ہے، لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کی طرف سے ہے، لیکن جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کرنے کے بعد معرض وجود میں آیا، 1947 سے لے کر 2024 تک کے جتنے انتخابات تھے، اس میں جو حکومتیں بنی ان کے بارے میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ this is a type of government which is of the establishment, by the establishment and for the establishment۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ عوام کہ جو اس وقت 10 کروڑ اور آج 24 کروڑ سے اوپر ہے، ان کو کبھی اقتدار منتقل کیا نہیں گیا، کبھی ان کو اختیار ان کے آگے رکھا نہیں گیا، کبھی ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے نمائندوں کو چن سکے۔ اور جب کبھی ایسا ہوا تو کبھی ایوب خان آ گیا، جب کبھی ایسا ہوا تو جنرل ضیاء الحق کی صورت میں ایک ڈکٹیٹر نے اس طرح سے لپیٹ کر ان کو سائڈ پر رکھ دیا۔ اور اگر پھر کبھی جمہوریت کی گاڑی اس پٹری پر چلنے لگی کہ جس کی تعریف for the people, by the people, of the people ہے، تو پھر جنرل مشرف آ گیا۔ اسی کشمکش کے اندر عوام نے بھی یہ سوچا کہ ہم جد و جہد کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوشش کے بعد یہی اسٹیبلشمنٹ کبھی اس کو، کبھی اس کو، اور پھر کبھی دوبارہ اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہے۔ پاکستان کی حکومتوں کے فیصلے عوام کی منشا کے مطابق نہیں ہوتے۔ پاکستان کی حکومتوں کے فیصلے ڈی این اے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حکومتوں کے فیصلے ولدیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حکومتوں کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب ہم نے عوام کے دلوں پر دستک دینی ہے، عوام کو یہ شعور دینا ہے کہ یہ جو نظام ہے جس کے اندر پچھلے 78 سالوں سے میں اور آپ جکڑے ہوئے ہیں، اس نظام کو بدلنا ہے۔ جماعت اسلامی نے الحمدللہ روز اولی سے اس بات کے لیے جد و جہد کی ہے، ہم نے جد و جہد کی ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہے، ہمارے لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے لوگوں نے اقتدار کے ان بھوکوں کے سامنے دیوار بننا پسند کیا ہے، ہمارے لوگوں نے جماعت اسلامی کی قیادت نے، وہ سید ابو العلا مودودی ہو، وہ میاں طفیل محمد ہو، وہ مرد میدان قاضی حسین احمد ہو، وہ سید منور حسن ہو، وہ سراج الحق ہو، یا آج حافظ نعیم الرحمان کی قیادت موجود ہے۔ جماعت اسلامی کا کارکن کل بھی میدان عمل کے اندر موجود تھا، جماعت اسلامی کا کارکن آج بھی میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو بدل دو نظام کا نعرہ ہم نے لگایا ہے، جو میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب ہمیں اس فیصلے کو لے کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دینی ہے، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم جد و جہد کریں، جب ہم کوشش کریں، جب ہم دن اور رات کو ایک کر کے محنت کریں۔
تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ملک پاکستان اسلامی بھی ہوگا اور جمہوریت بھی اس کے اندر آئے گی. آپ اور میں مل کر جدوجہد کریں گے, انشاءاللہ یہ وہی پاکستان بنے گا جس کے بارے میں شاعر کہا کرتے تھے, چاند میری زمین پھول میرا وطن, میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن. لیکن ان بے غیرت اسٹیبلشمنٹ کے موروں نے آج اس ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ اس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہے, یا دھرتی بھوک اگلتی ہے اور دکھ فلک سے گرتا ہے, یا بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہیں اور سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہیں. اس دیش کی دھرتی برسوں سے ہر دکھ جگر کو سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں سے برید مبارک کہتی ہے. ایک آخر کے اندر اس دعا کے ساتھ, خدا کرے کہ میرے عز پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں, خزاں کو یہاں سے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات موت نہ ہو, زندگی محال نہ ہو.